السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ مانح کل غنیمت وفضل وکاشف کل عظیمت وازل نستعینہ قاہرا قادرا وتوکل علیہ کافیا ناصرا واشہد ان لا الہ الا هو الہ واحدا احدا الذی لم يتخذ فی عز جلالہ صاحبة ولا ولدا واشہد ان محمدا عبدہ المصطفیٰ ورسولہ المجتبی رسولہ نفاذ امرہ وبعثہ لانہاء عذرہ وتقدیم نذرہ صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیت الذین هم موضع سرہ وعیبۃ علمہ ولجا امرہ لهم خصائص حق الولایہ وفیہم الوصیۃ والوراثہ اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ. موضوع گفتگو ظلم اور اس کی سزا کہ جو قرآن مجید میں بھی اور ائمہ معصومین کی حدیثوں میں بھی. میں نے کسی جگہ عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا گناہ ظلم ہے اور سب سے بڑی عبادت کسی مظلوم کی مدد ہے. نہ اس سے بڑا کوئی گناہ ہے اور نہ اس سے بڑی کوئی عبادت ہے. ظلم سب سے بڑا گناہ، مظلوم کی مدد، جو مدد کا محتاج ہو اس کی مدد، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد ہے کہ من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجیبہ فلیس بمسلم. اگر کسی کی آواز کوئی مسلمان سنے کہ جو مدد کے لیے پکار رہا ہو، اے مسلمانوں میری مدد کو، کوئی بھی انسان، اس میں مسلمان کی شرط نہیں ہے. سب سے بڑی بات اس میں یہی ہے، سب سے اہم پہلو اس میں یہی ہے کہ رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان مدد کے لیے پکارے تو تم مدد کے لیے جاؤ، کوئی مومن مدد کے لیے پکارے تو تم مدد کے لیے جاؤ، بلکہ اعلان ہو رہا ہے کہ رجلن، کوئی بھی انسان اگر مدد کے لیے پکار رہا ہو اور اگر کوئی مسلمان سنے اور مدد کے لیے آگے نہ بڑھے فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے. وہ نگاہ قدرت میں مسلمان نہیں، وہ نگاہ رسالت پہ مسلمان نہیں، وہ نگاہ امامت میں مسلمان نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدد کرنا سب سے بڑی عبادت ہے. لہذا جہاں کہیں بھی اگر کوئی مدد کا محتاج ہو تو ہر مسلمان پر واجب و لازم ہے کہ اس کی مدد کرے. اور دوسری حدیث میں یہ بھی آپ تک پہنچ چکی ہے لیکن بہرحال یاد دہانی کہ اگر ظلم کو روک سکتے ہو تو روکنا واجب ہے. اگر روکنے کی طاقت نہیں ہے تو صدائے احتجاج بلند کرنا واجب ہے، صدائے مخالفت بلند کرنا واجب ہے کہ ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرو، ورنہ تمہارا حشر بھی ظالموں کے ساتھ ہوگا، تمہارا شمار بھی ظالموں کے ساتھ ہوگا. آپ دیکھیں کہ کس قدر تاکید ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے، واللہ، مولا قسم کھا رہے ہیں، واللہ اللہ کی قسم، وَلَوْ أُوتِيتُ أَقَالِيمَ السَّبْعَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاكِهَا، اگر پوری کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب مجھے دینے کا وعدہ کیا جائے کہ پوری کائنات لے لو، ساتوں آسمانوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ سب لے لو، اور ایک چینٹی کے منہ سے جو کا ایک چھلکا ظلم کے ساتھ چھین لو، ظلم کے ساتھ اس چیونٹی کے منہ سے ایک جو کا چھلکا، حقیر ترین جانور کے منہ سے حقیر ترین چیز چھین لو اور پوری کائنات کی حکومت لے لو،
تو میں کائنات کی ہر چیز کو ٹھکرا دوں گا، مگر یہ ظلم نہیں کروں گا، یہ ظلم نہیں کروں گا۔ آج چھوٹی سی حکومت کے لیے، چھوٹے سے عہدے کے لیے، چھوٹے سے فائدے کے لیے انسان ہر ایک پر ظلم کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، ہر ایک پر زیادتی کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، اپنے بھائی پر زیادتی کر دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں پر زیادتی کر دیتا ہے، تھوڑا سا فائدہ اس کو ہو جائے، تھوڑا سا نفع اس کو ہو جائے۔ مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ چیٹی کے منہ سے ایک جو کا چھلکا نہیں چھینوں گا ظلم کے ساتھ، چاہے پوری کائنات کی دولت اور حکومت کو مجھے ٹھکرانا پڑ جائے۔ یہ ہے ظلم، یہ ہے ظلم، اور یہ ہے جو ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے امام محمد باقر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، وہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں، اسی سے آپ اہمیت کا اندازہ کریں، نہیں اہمیت کا اندازہ کریں۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے والد ماجد چوتھے امام زین العابدین دنیا سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے مجھے اپنے سینے سے چپکایا۔ چوتھے امام دنیا سے رخصت ہو رہے، یہ پانچویں امام ارشاد فرما رہے ہیں، یہ پانچویں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب چوتھے امام دنیا سے رخصت ہونے لگے، میرے والد امام، پانچویں امام فرما رہے ہیں کہ جب میرے والد دنیا سے رخصت ہونے لگے، اس کا مطلب آخری جملے تھے ان کے، اس کا مطلب زندگی کے آخری جملے تھے ان کے۔ جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، امام فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے سینے سے لپٹا لیا، سینے سے چپکا لیا اور کہا میں تمہیں وہ وصیت کرنا چاہتا ہوں جو میرے والد نے آخری وقت مجھ سے وصیت کی تھی۔ توجہ رہے، میں تم سے وہ وصیت کرنا چاہتا، آخری وقت ہے، چوتھے امام کا آخری وقت ہے، میں تم سے وہ وصیت کرنا چاہتا ہوں جو میرے بابا امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت وصیت کی تھی، اور میرے بابا نے فرمایا کہ مجھ سے یہ وصیت میرے بابا نے آخری وقت کی تھی۔ توجہ، اب اہمیت کا اندازہ ہوا کہ امام فرما رہے ہیں کہ مجھ سے آخری وقت میرے بابا نے وصیت کی، اور یہ کہا کہ یہ وہ وصیت ہے جو ان کے بابا یعنی امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت کی تھی، اور انہی نے فرمایا تھا کہ مجھ سے میرے بابا علی نے آخری وقت یہ وصیت کی تھی کہ دیکھو ایاک والظلم، ایاک والظلم من لا یجد علیک ناصرا الا اللہ۔ دیکھو، ظلم نہ کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، اور خاص طور سے ایک بات کا دھیان رکھنا، بہت توجہ طلب ہے، بہت توجہ طلب ہے، خاص طور سے ایک بات کا دھیان رکھنا کہ کبھی اس پر ظلم نہ کرنا کہ جس کا کوئی مددگار نہ ہو۔ ارے توجہ رہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈھونڈتے ہی ایسے لوگوں کو ہیں کہ جن کا کوئی مددگار نہ ہو۔ ارے توجہ چاہ رہا ہوں، ڈھونڈتے ہی ایسے لوگوں کے ہیں کہ جن کا کوئی مددگار نہ ہو، ان پر ظلم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، ان پر ستم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ کوئی مددگار نہیں، بالکل بے سہارا ہے، کوئی اس کی آواز سننے والا نہیں، کوئی اس کی مدد کے لیے آنے والا نہیں، تو سب سے آسان ٹارگٹ وہی ہے، سب سے آسان ہدف وہی ہے، سب سے آسان شکار وہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں کہ سب سے آسان شکار وہی ہے کہ جو بالکل بے ناصر ہو، بالکل بے مددگار ہو، بالکل لاچار ہو، اس پر ہر ایک ڈھونڈتا ہے ایسا شکار کہ جس کا کوئی مددگار نہ ہو، کیونکہ اگر مددگار ہے تو ڈرتا ہے کہ کہیں وہ آ نہ جائیں، کہیں مجھ سے زیادہ طاقتور نہ ہو، کہیں میں پٹ نہ جاؤں، کہیں مجھ پر الٹا معاملہ نہ ہو جائے، کہیں کیس الٹا نہ ہو جائے، لہذا ان پر ظلم کرتے انسان ڈرتا ہے کہ جس کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ کوئی اس کی مدد کے لیے آ جائے گا، لیکن اس پر ظلم کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہے،
امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ سے آخر وقت میرے باپ نے وصیت کی اور ان سے آخر وقت ان کے باپ نے وصیت کی کہ دیکھو کسی ایسے پر کبھی ظلم نہ کرنا، مگر خاص طور سے کسی ایسے پر ظلم نہ کرنا کہ جس کا کوئی مددگار نہ ہو، کیونکہ جس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے اس کا مددگار خدا ہوا کرتا ہے۔ جس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا اس کا مددگار خدا ہوتا ہے۔ دنیا میں جو مددگار ہیں وہ ساتھ چھوڑ دیا کرتے ہیں، لیکن اللہ جس کا مددگار ہو وہ اس مظلوم کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور ظالم کو سزا مل کر رہتی ہے، ظالم کو سزا مل کر رہتی ہے۔ یہ اس سے اندازہ کیجئے آپ کہ یہ ہے ظلم کی اہمیت، اور اس سلسلے میں جو تاکید ہے ائمہ معصومین کی طرف سے۔ اور آپ دیکھیں ایک اور قرآن مجید میں ایک عجیب اعلان ہے، رسول اللہ کا ارشاد بھی ہے، حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ یمہل الظالم، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ رسی دراز ہے، بڑے دندناتے پھر رہے ہیں، رسی دراز ہے، ظالم کو ڈھیل دیتا ہے۔ حتی یقول قد احبلنی، یہاں تک کہ وہ ظالم کہہ دیتا ہے ارے میں تو بالکل آزاد ہو گیا ہوں، میں تو بالکل آزاد ہو گیا ہوں، بالکل آزاد ہو گیا ہوں، جو دل چاہے کروں، میں بالکل آزاد ہو گیا ہوں۔ اور وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ رسی ڈھیلی چھوڑی جا رہی ہے، آزاد نہیں ہے، اللہ کی رسی میں بندھا ہوا ہے وہ، اللہ رسی ڈھیلی چھوڑ رہا ہے، اللہ رسی ڈھیلی چھوڑ رہا ہے۔ ثم یأخذہ اخذۃ رابیہ، پھر اچانک اس کو دبوچ لیتا ہے اللہ، اچانک جب وہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ مجھ کو چھوڑ دیا گیا، مجھ کو آزاد کر دیا گیا، جو دل چاہے میں کروں، تو اچانک اللہ اس کو دبوچ لیتا ہے اور پھر اس کو ہلاک کرتا ہے، ہلاک کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے ایک ظالم کی ہلاکت پر ایک ظالم کی ہلاکت پر خود اپنی مدح کی ہے، قرآن مجید میں اپنی مدح کی ہے، اپنی تعریف کی ہے، اور وہ آیت ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب ظالم کی بنیاد کو کھود دیتا ہے اللہ، بیخ و بن سے اس کو اکھاڑ دیتا ہے، تب خود کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین۔ پھر قدرت کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے الحمد للہ رب العالمین، ارے اس رب کی ہم جو عالمین کا رب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، اس کے بعد جب اس کو سزا ملتی ہے تو اللہ خود اپنی تعریف کر رہا ہے، خود اپنی مدح کر رہا ہے، خود اپنی ستائش کر رہا ہے۔ یہ ہے ظلم کے سلسلے میں۔ اور آپ دیکھیں ظاہر ہے کہ تفصیل بہت ہے، دامن وقت میں گنجائش بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ ظالموں کو جو مددگار ہوتے ہیں، جو ظالموں کے مددگار ہوتے ہیں، ان کے سلسلے میں بھی قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی بہت سخت تاکید ہے۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، دیکھو کبھی ظالموں سے وابستہ نہ ہو جانا، ورنہ تمہارا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے، صرف اور صرف جہنم ہے۔ کبھی کسی ظالم کی مدد نہ کرنا، ورنہ جہاں ظالم ہوگا وہیں تم ہوگے۔ اسی لیے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد ہے کہ روز قیامت ایک منادی آواز دے گا، ایک منادی آواز دے گا، این الظلمہ این الظلمہ وَأَعْوَانَهُمْ، کہاں ہیں ظالم اور ان کے مددگار، کہاں ہیں ظالم اور ان کے مددگار
کہاں ہے وہ، اب ظاہر ہے کہ اس زمانے کے لحاظ سے گفتگو ہے، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جنہیں نے ان کی دعوات میں روشنائی ڈالی تھی؟ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جنہیں نے ظالموں کی پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ دعوات میں روشنائی ہوتی تھی اور قلم و سیمت سے ڈبو ڈبو کر لکھا جاتا تھا. کہاں ہیں وہ لوگ کہ جنہیں نے ظالموں کی دعوات میں روشنائی ڈالی تھی؟ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جنہیں نے ان کی تھیلی کے منہ کو باندھا تھا؟ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جنہیں نے ان کے قلم کو روشنائی میں ڈبویا تھا؟ ان کو بھی لے آؤ اور انہی کے ظالموں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی جہنم میں جھونک دو. ظالموں کے ساتھ ساتھ ان کو بھی جہنم میں جھونک دو. اس کا مطلب تو بطور مثال حدیث میں کہا گیا ہے، ورنہ ظالم کی مدد کسی لحاظ سے بھی ظالم کی ہمت افزائی، اور جو ظالم کی ہمت افزائی کرے اس کا ٹھکانہ بھی وہیں پر ہوگا جو ظالم کا ٹھکانہ وہی ہوگا. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد، بس اسی بات کی تائید کرتے ہوئے امام کا ارشاد ہے، امام نے فرمایا کہ اگر بنی امیہ کے مددگار نہ ہوتے، اگر بنی امیہ کے مددگار نہ ہوتے، ان کا ساتھ دینے والے نہ ہوتے، ان کے ساتھ مل کر ہم سے جنگ کرنے والے نہ ہوتے، تو بنی امیہ ہمارے حق کو سلب نہ کر پاتے، ہمارے حقوق کو سلب نہ کر پاتے. ان کے ساتھ دینے والے موجود تھے، ان کے مددگار موجود تھے کہ جس کی بنیاد پر انہی نے ہمارا حق سلب کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کا ساتھ دینے والا اس کا بھی وہی حشر ہوتا ہے کہ جو ظالم کا ہوتا ہے، جو ظالم کا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک حاکم کا فریضہ ہوتا ہے، بہت کم وقت رہ گیا میرے لیے، انشاءاللہ اس پر گفتگو اور مزید ہوگی. ایک ظالم کے لیے آپ عرض کروں آپ کے سامنے کہ حکومت کا فریضہ ہوتا ہے کہ ظلم کو روکے. ایک حاکم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ظلم سے روکے، ظلم سے روکے، اس کی ذمہ داری. مولا کائنات علی ابن ابی طالب ایک معمولی سی خاتون کوفے کی دروازے پر آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، مولا علی نکلے. کون ہے؟ آدھی ظاہری لحاظ سے کر رہا ہوں، آدھی دنیا کے حاکم ہیں. جب ظاہری خلافت تھی تب کی بات ہو رہی ہے، ظاہری خلافت تھی تب کی بات ہو رہی ہے، جب ظاہری حکومت تھی تب کی بات ہو رہی ہے. ایک معمولی سی کوئی خاتون تھی، گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دروازوں پر نہ تو پہرے تھے، نہ دروازے پر حاجب تھے، نہ روک ٹوک تھی، بلکہ ایک معمولی سی خاتون بھی دروازے پر پہنچ سکتی تھی. دروازہ کھٹکھٹایا، مولا علی باہر نکلے. کیا بات ہے؟ کہا میرے شوہر نے بلا سبب مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے، مجھ پر ظلم ہوا ہے. مولا قبر کو بھیج دیجئے، مولا سلمان کو بھیج دیجئے، مولا ابو ذر کو بھیج دیجئے، مولا مقداد کو بھیج دیجئے. لیکن روایت کہتی ہے مولا نے کہا میں خود چلتا ہوں، میں خود چلتا. حاکم وقت ہے، امام وقت کے ساتھ ساتھ آدھی دنیا کے ظاہری لحاظ سے کر رہا ہوں حاکم بھی ہے. اس عورت کے ساتھ ساتھ چلے. کسی بارڈر ایریا تھا کوفے کا، وہاں کی وہ رہنے والی تھی. وہاں پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، شوہر باہر نکلا. مولا کو نہیں پہچان نہیں پایا. اگر نوکر چاکر ساتھ ہوتے، اگر لشکر ساتھ ہوتا تو فوراً صورت سے نہ پہچانتا تو لشکر کو، فوجیوں کو، محافظوں کو دیکھ کے پہچان لیتا کہ کوئی معمولی شخصیت نہیں. اکیلے امام دروازہ کھٹکھٹایا. کہا تم نے اس کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی ہے، بلا سبب گھر سے نکالا ہے. اس نے کہا کہ یہ آنے والے، ابھی تو میں نے نکالا ہے اس کو، مگر کیونکہ تجھ سے شکایت کر دی اس نے تو اب تو میں اس کو جلا بھی دوں گا، اب تو میں اس کو جلا بھی دوں گا، مار بھی ڈالوں گا اس کو، ابھی تو خالی نکالا تھا. دو اور لوگ بھی جمع ہو گئے. گستاخی اس نے کی، سخت لہجے میں گفتگو کی. لوگوں نے کہا
کہ تم پہچانتے نہیں یہ ہے کون؟ کہا کہ نہیں ہم تو نہیں پہچانتے کون ہے. کئی مولا کائنات علی ابن ابی طالب. جیسے پہچانا قدموں پر سر رکھ دیا اس نے. مولا نہیں پہچان پایا، معاف کیجئے معاف کیجئے. کہ بس معافی یہی ہے کہ اس کے اوپر آئندہ ظلم نہ کرنا، اس پر آئندہ ستم نہ کرنا، یہی معافی ہے تمہاری. اس نے کہا نہیں وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے کبھی اس پر ستم ذرا سا بھی اس کی زیادتی نہیں کروں گا. یہاں پر ایک پہلو یہ ہے جو جلدی سے عرض کر دوں کہ اپنی شناخت کو ظاہر نہیں کرتے تھے ائمہ معصومین. مولا علی کا خاص طور سے حکم تھا اپنے کارندوں کو، اپنے نوکروں کو کہ اس جگہ سے میرے لیے سامان خریدا کرو جہاں لوگ تمہیں پہچانتے نہ ہو کہ تم ہمارے نوکر ہو، جہاں پہچانتے نہ ہو. خود بھی اگر کہیں خریداری کرتے تھے تو اس جگہ سے جہاں پر لوگ پہچانتے نہ ہوں، کیونکہ جب پہچان لیں گے تو عجیب عجیب پہلو ہے. جب پہچان صلوات بھیجے محمد، جب پہچان لیں گے تو رعایت کریں گے. 100 روپے کی چیز 50 روپے میں، مولا آپ کے لیے 85 ہی روپے میں ہے. اور جب رعایت کریں گے تو خود کبھی موقع پڑے گا تو خود بھی رعایت کے امیدوار ہو جائیں گے، خود بھی رعایت کے امیدوار ہو جائیں گے. مولا فلاں مرتبہ ہم نے آپ کو سستا سودا دے دیا تھا، لہذا آپ میرے ساتھ بھی رعایت کیجیے. تو جب یہ رعایت کریں گے تو خود بھی رعایت کے امیدوار ہو جائیں گے. لہذا ایسی جگہ سے سامان نہ خریدو جہاں پہچانتے ہو اور پہچاننے کی وجہ سے تمہارے ساتھ رعایت کر دے. یہاں تک کہ جب کسی حج میں تشریف لے جاتے تھے تو ایسے قافلے میں جاتے تھے کہ جہاں لوگ پہچانتے نہ ہوں. عجیب چیز ہے، پہچانتے نہ، کیونکہ اب تذکرہ آگے لحاظ کر رہا ہوں کہ جہاں لوگ پہچانتے نہ ہوں راستے بھر حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں. کپڑے ان کے دھو رہے ہیں، ان کے کپڑے دھو رہے ہیں مولا، ان کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے سامنے کھانا لگا رہے ہیں. لوگ پہچان ہی نہیں رہے. لیکن جب مکے پہنچتے تھے اور لوگ دوڑ دوڑ کر ہاتھ کو چومنے لگتے تھے تب ان کو پتا چلتا تھا کہ جس سے ہم خدمت لے رہے تھے وہ ہے کون. تو یہ انداز ہمیشہ رہا کہ اپنی شناخت چھپاتے تھے، اسی لیے وہ نہیں پہچان پائے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے حاکم کا فریضہ ہے کہ معاشرے میں ظلم نہ ہونے دے. اسی لیے نہج البلاغہ میں بہت سی مثالیں موجود ہیں. ایک یہودی خاتون کے پیر سے کسی نے چھاگل چھین لی تھی. اس زمانے پہنی جاتی تھی پیروں میں چھاگل. جیسے ہی مولا کو پتا چلا آپ ننگے پیر مسجد میں گئے، منبر پر تشریف لے گئے، خطبہ دیا. اس میں ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کے لیے مر جانے کی مقام ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے اور وہ خاموش بیٹھا رہے. مر جائے تو بہتر ہے. یہودی عورت پر بھی ظلم نہیں ہوگا، عیسائی عورت پر بھی ظلم نہیں ہوگا. تو جو عیسائی عورت پر جو مسلمان حاکم یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی عیسائی پر ظلم ہو، کسی یہودی پر ظلم ہو، تو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور سب تماشا دیکھ رہے ہیں. قتل کیا جا رہا ہے، ان کو کلیجے چاک کیے جا رہے ہیں، گردنیں ان کی کاٹی جا رہی ہیں، مگر جو حاکم ہیں 55 حاکم ہیں مسلمان سب تماشا دیکھ رہے ہیں. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان ظالموں کی مددگار بھی ہیں، ان ظالموں کے مددگار بھی ہیں. آپ یاد رکھیں کہ ان کا اللہ مہلت دے رہا ہے انہیں، کہ جیسے رسول نے ارشاد فرمایا مہلت دے رہا ہے. ان کی تباہی یقینی ہے، ان کی بربادی یقینی ہے، ان کی ذلت آمیز شکست اور ذلت آمیز نابودی یقینی ہے. انشاءاللہ یہ صرف مہلت کا وقت ہے. انشاءاللہ ایک دم سے اللہ جیسے وہ چھاپے مار کارروائی نہیں ہوتی ہے وہ کارروائی ان کے ساتھ ہوگی. فنا ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ ظالموں کو سزا دنیا میں بھی دیتا ہے. انشاءاللہ اس موضوع پر تھوڑی اور گفتگو ہوگی اور جو علماء کے فرائض ہیں وہ بھی بیان کیے جائیں گے. لیکن ایک چیز کرنا چاہتا ہوں، بس 2-3 منٹ رہ گئے ہیں، کہ 2 علماء کے بیان آئے ہیں.
ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ ایک تو جنید اشرفی صاحب بہت بڑے صوفی عالم ہیں، ان کا بیان آیا جس میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے روضے قریب جو دھماکہ ہوا جس میں 150 سے زیادہ مومنین شہید ہوئے، اس کی جو مذمت انہوں نے کی ہے اور بہت اچھے لفظوں میں کی ہے شہزادی جناب زینب کے سلسلے میں، باہر نے بڑے اچھے الفاظ کہ وہ شہزادی رسول اللہ کی نواسی، اور اس طرح سے وہاں پر دھماکہ ہونا، اس طرح سے یہ اسلام کی ذلت ہے، یہ اسلام کی رسوائی ہے، یہ اسلام کے نام پر داغ ہے۔ بڑا اچھا مضمون۔ دوسرا مضمون جو ہے وہ ندوے کے پرنسپل جناب سعید الرحمن صاحب اعظمی، ان کا بھی مضمون اچھا، میرے تعجب خیز بھی ہے کیونکہ انہوں نے پورے مضمون میں امریکہ کے خلاف لکھا ہے تو بہرحال ایک حقیقت بھرا وہ بیان ہے، اور اس میں کافی حقائق انہوں نے بیان کیے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی انہوں نے لکھا ہے جو میں نے اس سے پہلے بیان کیا تھا، یہ بھی لکھا ہے کہ امریکن فوجی ان کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو مکے اور مدینے کا ماڈل بنا کر بمباری کروائی جاتی ہے۔ یہ بات بھی انہوں نے تحریر کی ہے، لیکن بہت سی حقیقتیں ان کے قلم سے چھوٹ بھی گئی ہیں۔ جو باتیں لکھی ہیں وہ سچائی پر مبنی، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، لیکن بہت سی حقیقتیں انہوں نے چھوڑ بھی دی ہیں کہ وہی فوجی جن کو ٹریننگ دی جاتی ہے مکے اور مدینے کی پر بمباری کر کے، وہی امریکہ میں سعودی عرب کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، وہی مکے میں ہیں، وہی مدینے میں ہیں۔ تو اس سے بڑی ناانصافی اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑی ناانصافی کیا ہوگی؟ وہی اسرائیل کہ جس کے نقشے میں مدینہ منورہ ہے، جس کے نقشے میں مکہ معظمہ ہے، اور شیعہ مولویوں سے بھی کہہ دوں کہ جن کے نقشے میں کربلا معلیٰ ہے، جس کے نقشے میں نجف اشرف ہے، یہ شیعہ مولویوں کے لیے ہے، جس کے نقشے میں وہ اس کے ساتھ سعودی عرب کی میٹنگز ہو رہی ہیں۔ لکھنؤ میں میٹنگ ہوئی، ٹائمز آف انڈیا میں خبر آئی، اور مختلف مقامات پر میٹنگ ہوئی ہیں۔ تو جو دشمن ہے ہمارے مقدس مقامات کا، اس کے ساتھ سعودی عرب مل کر میٹنگ کر رہا ہے، لہذا اس کی بھی مذمت ہونا چاہیے تھی آپ کے قلم سے، ان کے قلم سے اس کی بھی مذمت ہونا چاہیے تھی کہ دشمن کے ساتھ بیٹھ کے جو کعبے کا دشمن، جو مدینے کا دشمن، جو کربلا کا دشمن، کہ جو نجف اشرف کا دشمن، اس کے ساتھ مل کر میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس میں کچھ ماشاءاللہ شیعہ حضرات بھی شریک تھے، اس میں کچھ مولویوں کے نمائندے بھی اس میں شریک تھے اس میں۔ بہرحال یہ تمام حقائق ہیں کہ جو پبلک کو معلوم نہیں رہتے، پبلک انہی کے ہاتھ بھی چومتی ہے، پبلک انہی کو سر پر بٹھاتی ہے، پبلک انہی سے مجلسیں بھی پڑھواتی ہے، پبلک انہی سے نکاح بھی، پبلک دوڑ دوڑ کر ان کے ہاتھوں کو بوسہ بھی دیتی ہے، مگر ان کی حرکتیں یہ ہے کہ یہ سعودی عرب کے بھی ساتھ ہیں، اسرائیل کے بھی ساتھ ہیں۔ بہرحال اس سے زیادہ گفتگو نہیں ہو سکتی، اور آپ دیکھیں کہ جس طرح سے یہ انہوں نے امریکہ کے خلاف لکھا ہے، اسی طرح سے اسرائیل کے خلاف بھی لکھنا چاہیے، اسی طرح سے سعودی عرب کے جو جرائم ہیں اس کے خلاف بھی ان کا قلم اٹھنا چاہیے تھا، کہ جو نہ اٹھ سکا۔ انشاءاللہ آئندہ شاید کسی اشاعت میں اگر وہ ان حقائق کو بھی پیش کر دے تو میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ ظالموں کو بھی شکست ہوگی، ظالموں کے مددگاروں کو بھی شکست ہوگی۔ حق امام زمانہ علیہ السلام کو دعا کرتے ہیں پالنے والے جلد سے جلد ظالموں کو نیست و نابود کر دیں، پالنے والے داعش، طالبان، القاعدہ یا جو بھی نام ہو، بغیر نام کے بھی جو دہشت گردی کر رہے ہیں پالنے والے، ان دہشت گردوں کو فنا کر دے۔ پالنے والے وہابی حکومتیں صحیح راستے پر آئے نہیں آتی ہیں تو ان کو بھی نیست و نابود کر دے، ان کو بھی فنا کر دے۔ ہمارے ملک میں امن و امان قائم ہو، یہاں بھی دہشت گردی نہ ہونے پائے، دہشت گرد یہاں بھی ہیں پالنے والے، ان کو بھی نیست و نابود کر دے۔ پالنے والے جو ہمارے اوقاف ہیں ان کی حفاظت فرما، جو متولی جو ہیں وہ بیمانیاں کر رہے ہیں پالنے والے، ان کی ہدایت فرما، اور ناقابل ہدایت ہے تو دنیا میں بھی ان کو رسوائی دے اور آخرت میں رسوائی دے، بحق محمد وآل محمد علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
کم رہ گیا لہذا جلدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ استتمام النعمت وسبحان اللہ استسلام العزت ولا الہ الا اللہ قرار بوحدانیت وحسبنا اللہ فاقۃ علی کفایت واشهد ان محمد رسول اللہ سید بریت صلی اللہ علیہ وعلى الصیام اتقوا اللہ عباد اللہ بادر الدنیا فإن الدار ولحنا واخر فنا في حلال حسابنا في حرام عقاب من استغفر فيها فتنا من افتقر الى حزنا ومن ابصر بها بصرته ومن ابصر الى عمته فاستعدوا رحمكم الله ليوم الحساب واغتنموا المهلة فإن تمر مر السحاب. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين من المؤمنين بن أبي طالب وسيدنا علي فاطمة بنت رسول الله والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان الحجة القائم بالحق المنتظم به الإسلام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.